بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید اس کی 48 نمبر قسط آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، جہاں ہم نے لاسٹ 47 نمبر کو ہم نے اختتام کیا تھا، وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی اور دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا اور پھر آ رہے ہیں، کہا کہ وہ پھر آ رہے ہیں۔ پروت نے کہا کہ انہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کے عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کو مقدس پیشوا ایک محافظ نے کہا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی۔ ایک اور محافظ نے کہا، اس کے لہجے میں طنز تھی، کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ پروت نے کہا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کے پجاریوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے اور پروت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ حضرت خالد بن ولید مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا۔ اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا حضرت خالد بن ولید پہلے توڑ کر گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جا رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی حضرت خالد بن ولید کے سامنے آگی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت حضرت خالد بن ولید کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر آئی تھی اور اس کے رونے کا مقصد حضرت خالد بن ولید کی جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر حضرت خالد بن ولید کا راستہ روک لیا۔ حضرت خالد نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید غصے سے بفرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکے۔ اور حضرت خالد بن ولید مندر سے نکل کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اینٹ لگا دی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خالد بن ولید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں عزا کا بت توڑا ہے۔ ہاں خالد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں حضرت خالد بن ولید کی آواز کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت بڑا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے گئے تھے۔
अकरमा की बीवी मक्का में थी। तारीखों में वाज़ा इशारा मिलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद कुरैश की 4 औरतों 6 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था। इन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई थी और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार की थी। इन्हें मुर्तद कहा गया था। इनमें हिंद और अकरमा के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है। अबू सुफियान की बीवी हिंद हर इस इंसान के खून की प्यासी हो जाती थी जो इस्लाम कबूल कर लेता। अकरमा की बीवी मक्का में थी। फतह मक्का के 2-3 रोज के बाद एक आदमी अकरमा के घर आया। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं बहन। इस शख्स ने अकरमा की बीवी से कहा, अकरमा मेरा दोस्त है, मैं कबीला बनु बकर का आदमी हूं। तुम्हें मालूम होगा कि अकरमा और सफवान ने मुसलमानों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके साथ बहुत थोड़े आदमी थे। इसका मुकाबला खालिद से था जो तजर्बाकार जंगजू है और इसके साथ आदमी भी ज्यादा थे। मैं जानती हूं, अकरमा की बीवी ने कहा, मैं पहले सुन चुकी हूं। मेरे अजनबी भाई मुझे बताओ वो कहाँ है। वो जिंदा तो है। वो मुझे बता गया था कि यमन जा रहा हूं। अजनबी ने कहा, वो कह रहा गया था कि तुझे वहां बुला लेगा। मुझे यह भी मालूम है कि वो किसके पास गया है, तुझे यही बताने आया था। वो वापस नहीं आएगा। इसे यहां आना भी नहीं चाहिए। अकरमा की बीवी ने कहा, वो आ गया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। तुम तैयार रहना। अजनबी ने कहा, इसका पैगाम आएगा तो मैं तुम्हें इसके पास पहुंचा दूंगा। तुम इसके पास पहुंच जाओगी तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर हबशा को चला जाएगा। अजनबी इसे अपनी बस्ती का और अपना नाम बताकर चला गया। 2 रोज के बाद अकरमा की बीवी बनु बकर की बस्ती में गई और इस आदमी से मिली जिसने इसे अकरमा का पैगाम दिया था। क्या तुम अकरमा के पास जाने को आई हो? अकरमा के दोस्त ने पूछा। मैं इसे वापस लाने के लिए जा रही हूँ। अकरमा की बीवी ने कहा, क्या तू नहीं जानती कि वो आया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा? इसे कत्ल नहीं किया जाएगा। अकरमा की बीवी ने कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी फरियाद पर मेरे शोहर को माफ कर दिया। क्या तूने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया है? मान लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ सौदा किया होगा। अकरमा के दोस्त ने कहा, इसने तुम्हारे आगे ये शर्त रखी होगी कि तुम और अकरमा इस्लाम कबूल कर लो। तो नहीं। अकरमा की बीवी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल है, मेरे साथ ऐसा कोई सौदा नहीं किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से नहीं जो सौदा करके अपनी बात निभाया करते हैं। मैं वहां अपने शौहर की जान बख्शी की फरियाद लेकर गई थी। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें मैं बड़ी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मैंने दिल से कहा कि ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कभी हमसे थे, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास मैं अब फरियाद लेकर गई। आपके आंखों में मुझे कोई ऐसी चीज नजर आई जो किसी और इंसान में नहीं होती। मुझे डर था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल है कहेंगे कि ये अकरमा की बीवी है, इसे यरगमाल बनाकर रखो ताकि अकरमा आ जाए और इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मजबूर औरत जानकर इज्जत से बैठाया। मैंने फरियाद की कि फतह आपकी है, मेरे बच्चों को यतीम ना करे, मेरे शौहर की बदअहदी की सजा मुझे और मेरे बच्चों को ना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अकरमा को माफ किया और मालूम नहीं कि वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे कहलवाया कि मैंने तस्लीम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। अब मैं इस खुदा को मानती हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत दी है और तू मुसलमान हो गई। अकरमा के दोस्त ने कहा, हाँ। अकरमा की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई, मुझे इसके पास ले चल। मेरे शौहर के दोस्त, मैं इसे वापस लाऊंगी, मैं दोस्ती का हक अदा करूंगा। अकरमा के दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे साथ यमन चलता हूं। काफी दिनों बाद अकरमा अपनी बीवी के साथ मक्का में दाखिल हुआ। अपने घर जाने की बजाय हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और इसने अपने किए की माफी मांग कर इस्लाम को कबूल कर लिया। इसी रोज सफवान भी वापस आ गया। वो भागकर जद्दा चला गया था। एक दोस्त इसके पीछे गया और इसे कहा कि वो सलारी रुतबे का जंगजू है,
اور اس کی قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے اور صفوان تلوار کا دھنی اور نام اور سور سلار تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا تو وہ سامنے آ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہوگی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کو سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے کر جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے کہ جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے، ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اترائیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور ان کی کمان حضرت خالد بن ولید کو دی گئی۔ تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے۔ مدینہ کے بھی حضرت خالد کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سوار دستے کے ساتھ راستہ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی، مشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے حضرت خالد بن ولید کے دستے کا راستہ روک لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے، ہم لڑنے نہیں آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو زمیہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ تو دوستو، آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔